کہتے ہیں کسی شہر سے نزدیک ایک گاؤں میں دھوبی رہتا تھا جو قریبی ندی کے کنارے گھاٹ پر کپڑے دھوتا تھا۔ اس کے پاس کہیں سے ایک اچھی نسل کا کتا آ گیا جو اس کے ساتھ رہنے لگا۔ دھوبی صبح سویرے گھاٹ کا رخ کرتا اور کام ختم کر کے ہی لوٹتا۔ یہ اس کا برسوں سے معمول چلا آ رہا تھا۔ وہ کتا بڑا وفادار تھا اور دن رات اس کے گھر کی رکھوالی کرتا۔ جب صبح سویرے دھوبی گھاٹ پر چلا جاتا تو وہ اپنے مالک کی دہلیز پر جیسے اس کی واپسی کی راہ تکتے بیٹھا رہتا۔ دھوبی کی بیوی روز گھر کے کاموں سے فارغ ہو کر دوپہر کا کھانا لیتی اور گھاٹ پر جانے لگتی۔ تب کتا بھی اس کے ساتھ چل پڑتا۔ بیوی تو کھانا دے کر لوٹ آتی مگر کتا وہیں رک جاتا اور اپنے مالک کے ساتھ لوٹتا۔ یہ اس کی عادت بن گئی تھی۔ دھوبی کی بیوی کھانا باندھتی تو ایک روٹی کتے کے لیے بھی ساتھ ہی باندھ دیا کرتی تھی کہ گھاٹ پر اس کا شوہر کتے کے آگے ڈال دے گا۔ اسے یقین تھا کہ جب وہ کھانا کھائے گا تو اس وقت کتا بھی تقاضا کرے گا۔ دھوبی کی بیوی کھانا چھوڑ کر واپس آ جاتی اور ادھر وہ بے زبان جانور گھاٹ پر اس انتظار میں رہتا کہ کب مالک روٹی نکالے اور اسے بھی دے۔ دھوبی کام سے فارغ ہو کر کھانا کھاتا لیکن یہ سوچ کر کتے کو روٹی نہ ڈالتا کہ گھر پر دے دی گئی ہوگی۔ دھوبی کتے کی بے چینی کو کبھی سمجھ ہی نہیں سکا۔ کتا کمزور ہونا شروع ہو گیا اور ایک روز مر گیا۔ گاؤں والوں نے بڑا افسوس کیا، سب اس کی موت کی وجہ جاننا چاہتے تھے۔ ایک روز چند گاؤں والے جمع تھے کہ کتے کا ذکر نکلا۔ کسی نے کچھ پوچھا، کسی نے کچھ، مگر ایک سیانے نے سوال کیا کہ اسے روٹی کتنی ڈالی جاتی تھی۔ دھوبی نے بیوی کو بلایا کہ بتاؤ کتے کے آگے روٹی کتنی ڈالتی تھی۔ تب یہ راز کھلا کہ انجانے میں دھوبی سمجھتا رہا کہ گھر اور اس کی بیوی سمجھتی رہی کہ گھاٹ پر کتے کو روٹی مل رہی ہے، مگر ماجرا اس کے برعکس تھا۔ یوں سب اس نتیجے پر پہنچے کہ کتے کی موت کا اصل سبب بھوک اور فاقہ ہے۔ تب کسی سیانے نے کہا، یک در گیر و محکم گیر، ایک در پکڑو اور مضبوط پکڑو۔ اور یوں یہ کہاوت مشہور ہوئی کہ دھوبی کا کتا گھر کا